رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم 59ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ عزیزو، پچھلی قسط میں ہم نے 58ویں باب کا مطالعہ مکمل کیا کہ روزہ کیسے خدا کے نزدیک مقبول ٹھہرتا ہے۔ روزہ جو ہے انسان کے دل کے حال سے منسلک ہے اور سب سے پہلے آپ خدا کے حضور خاکسار ہوں۔ آج خدا کے فضل سے ہم 59ویں باب کا مطالعہ کریں گے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ہم 59ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ مجھے اس باب کی تقسیم کے متعلق بتائیں، اس میں کس موضوع پر بات ہوئی؟ یہ 3 حصوں میں تقسیم شدہ ہے۔ دیکھیں، بائبل مقدس ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس میں واضح بیان ہے۔ 1 تا 8 آیت میں واضح طور پر گناہ اور بدکاری کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد 9 تا 15 آیت میں توبہ اور افراد کی بات ہے، اور پھر 16ویں آیت سے باب کے آخر تک کفارہ اور اس کی برکات کی بات ہے۔ یعنی خدا اپنے لوگوں کو برکت دے گا، پر اپنی بدکاری اور گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرنا ضرور ہے۔ صحیح۔ اس باب میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ میں اس سوال سے شروع کروں گا، خدا بچانے کو تیار ہے مگر کس کو؟ جی ہاں، گناہ کے نتائج اس زندگی میں بلکہ ابدیت میں بھی برے ہیں، اور گناہ گار اکثر گناہ کا سب سے سنجیدہ اور برا نتیجہ بھول ہی جاتے ہیں جو ان کو خدا سے دور کرتا ہے۔ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی۔ ایسا نہیں کہ خدا بچا نہیں سکتا، اس کا کان بھاری ہے اور وہ سن نہیں سکتا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کسی نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ خدا کے پاس ایسا نظام ہے کہ اگر کوئی اس کو بلائے لیکن اس نے ایسا گناہ کیا ہے اور جس کی توبہ اس نے نہیں کی اور نہ ہی کرنا چاہتا ہے، تو میں کہوں گا کہ خدا اس کی دعا کو نہیں سنتا۔ اور اگر آپ نے گناہ کیا اور اس سے توبہ نہیں کرتے تو آپ اس گناہ کے سبب اپنے خدا سے تعلق نہیں رکھ سکتے، اور یہ آپ کو خدا سے بات کرنے کے لیے روکتا ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی مصیبت میں گرتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے، پر خدا اس کی نہیں سنتا۔ صحیح۔ تیسری آیت ہے، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکاری سے آلودہ ہیں، تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہیں، کوئی انصاف کی بات پیش نہیں کرتا اور کوئی سچائی سے حجت نہیں کرتا، وہ بطالت پر توکل کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، وہ زبان کاری سے باردار ہو کر بدکاری کو جنم دیتے ہیں، وہ افعی کے انڈے سیتے اور مکڑی کا جالا تنتے ہیں، جو ان کے انڈوں میں سے کچھ کھائے مر جائے گا، اور جو ان میں سے توڑا جائے اس سے افعی نکلے گا، ان کے جالے سے پوشاک نہیں بنے گی، وہ اپنی دستکاری سے مبلس نہ ہوں گے، ان کے اعمال بدکاری کے ہیں اور ظلم کا کام ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے آگے ان کے پاؤں اور ان کی باتوں کا بیان ہے۔ بھائی یوسف، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے درمیان گناہ موجود تھا۔ دیکھیں بھائی، یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شروع میں قتل و غارت کا واضح طور پر ذکر ہوا، پھر جھوٹے نبی کی بات ہوئی اور اس نے پیدائش کے 4 باب کا حوالہ دیا۔ قائن جھوٹا اور قاتل تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹا اور قاتل کون ہے؟ وہ ابلیس ہے، جو شروع ہی سے سچائی پر قائم نہیں رہا۔ وہ جھوٹا ہے، اور قائن بھی سچائی پر قائم نہیں رہا۔ تب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ تب خدا نے قائن سے کہا، تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ اور آج تک قتل موجود ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو مذہب پر ایمان رکھنے کے نتائج میں قتل کرتے ہیں، اور چوری کے لیے اور پھر عزت کے لیے قتل کرتے ہیں۔ پر افسوس کہ میں کہوں گا کہ شروع ہی سے سب سے زیادہ قتل مذہب کے نام پر ہوئے ہیں۔ مذہب کے نام پر؟ جی ہاں، بالکل۔ اور پہلا قتل جو ہوا وہ مذہب کے نام پر ہوا۔ قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے
کہ وہ کس کی عبادت کرتے تھے، وہ خدا کی عبادت کرتے تھے جو نور اور محبت ہے، یا پھر اس کی جو خونی اور جھوٹا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ہمیں یہ سبق اچھے سے سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں افی کے انڈوں اور مکڑی کے جالے کا بھی واضح طور پر بیان ہے۔ یسایہ کہتا ہے کہ ہم نہ سیر ہو سکتے ہیں اور نہ ملبوس ہو سکتے ہیں، اور یہ دنیا کی بنیادی ضرورتیں ہیں، یعنی کہ روٹی اور کپڑا۔ اور پہاڑی باز میں اگر آپ سنیں تو اس میں دو اہم چیزوں کا بیان ہے کہ انسان کو دو چیزیں چاہیے، کھانے کو روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا، اور ابدی زندگی کے لیے یہ دونوں اہم ہیں۔ اور جو لوگ ابلیس کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ افی کے انڈے سیتے جو اپنے ہی انڈوں کو کھاتا ہے، اس لیے کہ افی کے انڈے دراصل زہریلے ہوتے ہیں، اور تو اور وہ مکڑی کا جالا بنتے ہیں۔ ان کے جالے سے پوشاک نہیں بنے گی، یعنی وہ سیر ہوتے ہیں نہ ہی کپڑے سے ملبوس، لیکن مسیح کے نام کو جلال ملے جس نے ہمیں سیر کیا۔ وہ خدا کا برہ ہے جو ہمیں اچھا لباس دیتا ہے، بہترین جامہ، اور اس لیے جو بھی مسیح کو قبول کرے وہ اس برے سے سیر ہوتے ہیں جو قربان ہوا، اور یہ پہلا پہلو ہے۔ اور دوسری جانب لکھا ہے میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں آ گیا؟ لیکن میں کہوں گا کہ جب آپ اپنے آپ کو اپنے اعمال سے ملبوس کریں تو ان کے جالوں سے لباس نہیں بنتا، بلکہ میں کہوں گا آپ خدا کے سامنے ملبوس نہیں ہوتے، نہ ہی اپنی بدکاری اور ابلیس کی پیروی کی بدولت سیر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم پہلی آیت میں خدا کے ہاتھ کا اور تیسری آیت میں ان کے ہاتھ کو دیکھیں تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ ان کی نظر میں مسئلہ خدا کے ہاتھ کا تھا۔ خدا نے کہا اس کے ہاتھ کا مسئلہ نہیں۔ دیکھو، خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ وہ بچا نہ سکے، مسئلہ انسان کا ہے، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے آلودہ ہیں۔ ماضی سے لے کر میں یہاں کہوں گا کہ خدا کی نظر میں سب سے بدترین گناہ خون کرنا ہے، اور جو لوگ قتل بغیر کسی وجہ کے کر دیتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ خودکش حملہ کر کے ہزاروں لوگوں کو مار دیتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ یہ گناہ خدا کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکاری سے آلودہ ہیں، کیونکہ یہ بڑا گناہ ہے۔ خدا ہی زندگی دینے اور اس کو لینے کا اختیار رکھتا ہے۔ جو کوئی اپنی زندگی خود ختم کرتا ہے وہ خدا کا مخالف ہے، وہ خدا کی جگہ لیتا ہے۔ ہم کسی کی جان لے سکتے خدا ہیں، کے اختیار کو چھینے۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے صحیح۔ پاس جان لینے کا اختیار ہے۔ بالکل۔ بھائی یوسف، 9ویں آیت سے پہلے 1 تا 8 آیات میں گناہوں کی بات ہوئی۔ لوگوں کی گناہ کی وجہ سے خدا کا ہاتھ چھوٹا ہوا، خدا نے ان کو نہیں بچایا کیونکہ وہ بگڑ گئے۔ آپ نے بتایا کہ 9ویں آیت میں توبہ کا ذکر ہے۔ 9ویں آیت سے آگے ہم توبہ کی آیات کہاں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے نبی نے ان کے گناہ کو ان کے سامنے رکھا تاکہ ان کا ضمیر جاگے، اور پھر اس کے بعد 12ویں آیت میں اس نے خود کہا، جیسا دانیل نے سب کے گناہوں کا اقرار کیا تھا، لکھا ہے، کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں اور ہمارے گناہ ہم پر گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اپنی بدکاری کو جانتے ہیں کہ ہم نے خطا کی، خدا ان کا انکار کیا اور اپنے خدا کی پیروی سے برگشتہ ہو گئے، اور ہم نے ظلم اور سرکشی کی باتیں کیں اور اس نے اس کا اقرار کیا۔ بھائی یوسف، میں 12ویں آیت سے آگے پڑھوں گا، اس پر اپنی رائے دیجیے۔ کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں اور ہمارے گناہ ہم پر گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اپنی بدکاری کو جانتے ہیں کہ ہم نے خطا کی، خداوند کا انکار کیا اور اپنے خدا کی پیروی سے برگشتہ ہوئے۔ ہم نے ظلم اور سرکشی کی باتیں کیں اور دل میں باطل تصور کر کے دروغ گوئی کی۔ عدالت ہٹائی گئی اور انصاف دور کھڑا ہو رہا۔ صداقت بازار میں گر پڑی اور راستی داخل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، راستی گم گئی اور جو بدی سے بھاگتا ہے شکار ہو جاتا ہے۔ خداوند نے یہ دیکھا اور اس کی نظر میں برا معلوم ہوا کہ عدالت جاتی رہی۔ ان الفاظ سے انسان کے دل کا حال معلوم ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی گروہ اور ان لوگوں کا حال بتاتے ہیں۔ بھائی یوسف، یہ دو گناہ ہیں، پہلا خدا کے خلاف اور دوسرا اپنے لوگوں کے خلاف۔ اور جب بھی انسان خدا کے خلاف گناہ کرے تو پھر وہ اپنے بھائی کے خلاف گناہ کرتا ہے۔ خدا کے 10 احکام 2 تختیوں پر تھے، ایک کا تعلق خدا سے ہے جبکہ دوسری تختی کا تعلق
दूसरे लोगों से था। पैदाइश 3 में खुदा के खिलाफ और चौथे बाब में दूसरे लोगों के खिलाफ गुनाह का जिक्र हुआ है। और मैं कहूँगा कि खुदा के खिलाफ गुनाह की बात करें तो वो बदतरीन और मुश्किल तरीन गुनाहों में से गुनाह हैं। और यहाँ झूठ बोलने का जिक्र 2 मरतबा हुआ है। हमने खता की, खुदा का इनकार किया। 13वीं आयत में लिखा है कि दिल में बातिल तसव्वुर करके दरगोई की। लेकिन मैं कहूँगा कि खुदावन हमें हर वक्त देखता है, इसीलिए हम झूठ बोलकर न सिर्फ अपने जिंदा और जलाली खुदा की तहकीर करते हैं बल्कि उसे गुस्सा दिलाते हैं। और मैं कहूँगा कि हम खुदावंद को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो हम पर कभी निगाह नहीं। रखता है। जी हाँ, बिल्कुल। और हम उससे झूठ बोलकर उसकी तज़हीक करते हैं और हम झूठ बोलने के गुनाह को संजीदा नहीं लेते। और मैं कहूँगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये कोई मसला नहीं, उनके मुताबिक बल्कि उनका मानना है कि झूठ बोलना समझदारी है, क्योंकि ये उनको बोलना पड़ता है। ये झूठ बोलने वालों के अल्फाज हैं, लेकिन खुदाम फरमाता है खुदा को झूठ से नफरत है। और मुकाशफा के आखिरी बाब में लिखा है, झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला। और एक और जगह झूठों के मुतल्लिक लिखा है, झूठ काला हो या सफेद, झूठ बड़ा हो या छोटा, सब झूठ आग की झील में डाल दिए जाएंगे। और यही सच है। आपने कहा इंसान खुदा के खिलाफ गुनाह करने के बाद इंसान के खिलाफ गुनाह सरजर्द करता है। जब हम अपने गिर्द इंसानियत के खिलाफ गुनाह होता देखें, सड़कों पर कत्लो गारत होता देखें, तो जान लें कि वो शख्स खुदा के खिलाफ गुनाह करता है। शायद वो सही। खुदा की गलत तरीके से इबादत करता यकीनन। हो। जी हाँ, सही। 16वीं आयत में लिखा है, और उसने देखा कि कोई आदमी नहीं और ताज्जुब किया कि कोई शिफायत करने वाला नहीं, इसीलिए उसी के बाजू ने उसके लिए निजात हासिल की और उसी की रास्ते ने उसे संभाला। जी भाई यूसुफ, 16वीं आयत के क्या मानी है? जी मैं 16वीं आयत को 2 आयत के साथ जोड़ूंगा। पहली आयत और 11वीं आयत, और 11वीं आयत और 16वीं आयत। जो पहली आयत में बचाने पर कादिर है, वो बचाने वाला खुदा है। उसने 11वीं आयत में ना बचाया, वो 16वीं आयत में बचाता है। मतलब जब वो 11वीं आयत में बात करता है तो वो बचाता नहीं, लेकिन 16वीं में बचाता है। और मैं कहूँगा कि खुदावंद हमारा खुदा हमेशा बचाने की कुदरत रखता है, पर उसने क्यों नहीं बचाया? उनके गुनाहों की वजह से, बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदावंद के दरमियान जुदाई कर दी। हम इंसाफ की राह तकते हैं पर वो कहीं नहीं, और निजात के मुंतजिर हैं पर वो हमसे दूर है। लेकिन मुस्तकबिल में खुदा उनको बचाएगा। और उसने देखा कि कोई आदमी नहीं और ताजुब किया कि कोई बचाने वाला नहीं, इसलिए उसके बाजू ने उसके लिए निजात हासिल की, उसे बचाया। और उसके बाजू से हमें यसाया 53 की बात याद आती है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदा का बाजू किस पर जाहिर हुआ। और मैं कहूँगा कि हम जानते हैं कि खुदा का बाजू मसीह के नाम में से एक है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि सही। वो हमें बचाने के लिए आया। हमारे एक इब्रानी भाई ने यीशु मसीह को कबूल किया, और मैं कहना चाहूँगा कि उनको इब्रानी आती है और उनका ज़ौक़। ज़ौक़ हमसे थोड़ा मुख्तलिफ है। वो पुराने अहदनामे को इब्रानी ज़ुबान में पढ़ते हैं, और उन्होंने कहा कि पुराने अहदनामे में 7 आयात हैं जिसमें यीशु का लफ्ज़ आया है। पहली बार पैदाइश 49:18 में यीशु का नाम आया है, आए खुदावंद मैं तेरी निजात की राह देखता आया हूँ। और इब्रानी में, आए खुदावंद मैं यीशु की राह देखता आया हूँ, मैं यीशु का मुंतज़िर हूँ। और ये इस बाब की 11वीं आयत है। हम इंसाफ की राह तकते हैं पर वो कहीं नहीं, और निजात के मुंतज़िर हैं पर वो हमसे दूर है। और अनाजील के मुताले से पता चलता है कि यीशु ने खुद को जाहिर किया, पर लोगों ने उसका इनकार किया और वो उनके पास से चला गया। और आप ये पूछते हैं कि यहूदी लोग पिछले 2000 साल से इतनी ज्यादा जिल्लत क्यों सहते हैं? क्योंकि यीशु उनके पास से जी चला हाँ, गया। बिल्कुल वो चला गया। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि खुदा का शुक्र है कि यीशु आज तक हमारे पास से नहीं गया। इससे ज्यादा ना पढ़ें और ना ही अपने दिल को सख्त करें। उस मौका जी को। हाँ, मौका ना जाने दें। इसीलिए यीशु आज तक हमारे पास से नहीं गया, क्योंकि अगर आप उसकी आवाज और उसकी निजात को हकीकत में नजरअंदाज कर देते हैं तो यीशु आपके पास से चला जाएगा, जिसके नताइज सच में खौफनाक हैं। जी मैं आपसे निजात दहिंदा और शिफायत करने वाले के मुतल्लिक सवाल करूंगा। लोगों के जहनों में शिफायत करने वाले का ख्याल मौजूद है, वो और लोगों पर तकिया करते हैं, यानी ज़मीन पर रहने वाले और वो जो मर चुके वो उनको अपना शिफायत करने वाला समझते हैं। मुझे शिफायत करने वाले के अल्फाज के बारे में बताएं, वो कौन है?
در حقیقت بائبل مقدس میں کوئی ایسا شخص نہیں جو شفایت کرنے والا بن سکے، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، اور فقط یسوع المسیح میں یہ دو خصوصیات موجود ہیں۔ پہلا راست باز اور دوسرا کفارہ دینے والا، یعنی جس نے راست بازی سے زندگی گزاری اور ہماری خاطر جان دی، ہمارا کفارہ ادا کیا۔ وہ اس موت کا حقدار نہیں تھا بلکہ میں اور آپ اس کے حقدار تھے۔ جتنے لوگوں نے اسے شفایت کرنے والا سمجھا وہ مر گئے، کیونکہ وہ گناہ کی نسل سے ہیں، وہ موت کے حقدار ہیں۔ پر ایک آیا جو راست باز تھا، وہ راست باز تھا پر وہ میرے اور آپ کے لیے موا، اور اسی لیے بائبل مقدس کے مطابق واحد شفایت کرنے والا در حقیقت یسوع المسیح ہے۔ اور میری دلی خواہش ہے کہ خدا تمام سننے والوں کی آنکھیں کھولے تاکہ وہ سب یہ جان لیں کہ خداوند یسوع مسیح کے سوا کوئی شفایت کرنے والا نہیں، اور کہیں کہ یسوع مسیح کے سوا کوئی اور شفایت کرنے والا نہیں۔ اسی نے کفارے کا کام کیا اور ہمارا فدیہ دیا۔ اور کون مصلوب ہوا؟ لوگ جو ہیں شفایت کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ کبھی کسی کے نام کے سامنے مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے خدا کی نزدیکی کو حاصل کریں۔ خدا تک رسائی کے لیے ہمیں مسیح کے علاوہ کسی اور شفایت کرنے والے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، پر کون کسی کے لیے دعا کرے؟ کیا ہم ان سے دعا کریں جو مر چکے ہیں، جو سن نہیں سکتے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ وہ ان لوگوں کو سن سکتے ہیں جو آسٹریلیا یا امریکہ میں ہوں۔ مطلب کیا انہوں نے خدا کی خصوصیات کسی انسان کی سمجھیں؟ کون سا ایسا شخص ہے جو تمام لوگوں کو سن سکتا ہے؟ لکھا ہے دعا کے سننے والے سب بشر تیرے پاس سب بشر آئیں گے، اور بائبل مقدس میں کہیں لکھا ہے کہ لوگوں نے مردہ شخص سے مانگا؟ بائبل مقدس میں ایسا کسی جگہ نہیں لکھا۔ ایلیا نے الیشا سے یہ نہیں کہا کہ میں آسمان پر جا کر خدا کے تخت کے نزدیک ہوں گا، انتظار کر، ابھی مجھ سے نہ مانگ، بلکہ کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا دعا کروں۔ اس نے کہا مجھ سے ابھی مانگ، ابھی۔ یسایہ کے 8ویں باب میں لکھا ہے کہ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، شہادت پر اور نظر کرو۔ اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ وہ خدا کے لوگوں کو گمراہ کر کے ان کو خدا کے کلام سے دور کریں گے، اور اسی لیے ذمہ دار وہ نہیں بلکہ آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے لیے یہ چنا ہے۔ شفایت کرنے والا اور مددگار خدا کے برابر ہونا چاہیے تو ہمیں اس سے مانگنا چاہیے۔ کفارے کے کام میں خدا کے برابر ہو تاکہ خدا سے اس کے نام سے دعا کریں۔ ایسا کون سا شخص جو زمین پر آیا اور اتنا عظیم تھا کہ خدا کے برابر ہو؟ دیکھیں بھائی، اس خیال پر غور کریں۔ میں کہوں گا کہ یہ خیال شیطانی خیال ہے۔ ہمارے خداوند سا کون ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے دل کو نرم کرے اور محبت کرے؟ خداوند یسوع نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے لیے خداوند سے درخواست کروں گا، اس لیے کہ باپ آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے، اور اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اسے دور ہو کر ہلاکت ہے، پر وہ ہمیں بچاتا ہے۔ صحیح۔ اجازت دیں تو ہم اپنے مہمانوں سے ایک اور سوال لیں۔ میں 15ویں، 16ویں اور 17ویں آیت کے متعلق پوچھنا چاہوں گا۔ یہ ہو چکا یا عنقریب ہونے والا ہے؟ یہاں نجات صلیب سے منسلک ہے یا یہ مستقبل میں ہونا باقی ہے؟ بھائی یوسف، 16ویں اور 17ویں آیت ہے، ہاں اس نے راست بازی کا بختر پہنا اور نجات کا خود اپنے سر پر رکھا، اور اس نے لباس کی جگہ انتقام کی پوشاک پہنی اور غیرت کے جبے سے مبلس ہوا۔ یہ صلیب پر کیے کام کے حوالے سے ہے یا مستقبل میں آنے والی نجات کا ہرگز نہیں، یہ ذکر نبوتی ہوا؟ کلام ہے، نبوتی نبوتی کلام جس میں مستقبل میں اسرائیل کی نجات کا ذکر ہے۔ ہمیں اس کی مزید وضاحت درکار ہے۔ ہاں، اس نے راست بازی کا بختر پہنا۔ بختر سینے کو محفوظ رکھتا ہے، اور خداوند کچھ ایسا نہیں کرتا جو اس کی راست بازی کے موافق نہ ہو۔ راست بازی کی بنیاد جی پر۔ ہاں، بالکل۔ اور پھر نجات خود، یعنی خداوند کا مرکزی مقصد نجات ہے۔ خداوند اپنے لوگوں پر اکثر غضبناک ہوتا ہے، لیکن بالآخر وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی کہ وہ نجات پائیں۔ نجات یقینی بنے۔ اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں، آخر میں نجات۔ اور میں کہوں گا کہ یہاں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس نے انتقام کی پوشاک پہنی۔ دراصل گناہگار کو بچانے کے لیے راست بازی دو طرح ظاہر ہوتی ہے۔ خدا گناہگار کو راست بازی کی بنیاد پر بچاتا ہے، پر اگر کوئی انکار کرے، پر اس کی
عدالت ہوتی ہے جو راست بازی کی بنیاد پر توبہ کرنے سے انکار کرے، اور خدا ان کی عدالت کرے گا۔ نجات کا تعلق خدا کے انتقام سے ہے، یقیناً۔ اور ہم نے پہلی بار نجات کا لفظ خروج کی کتاب کے 14ویں باب میں پڑھا، اس میں نجات تھی اور بربادی بھی۔ مستقبل میں بھی یہی ہوگا، نجات اور بربادی۔ جو مسیح کی نجات کو قبول کریں ان کے لیے نجات جیسا موسیٰ کے دنوں میں ہوا، اور فرعون کی پیروی کرنے والے مصری سب تباہ ہو گئے، کیونکہ فرعون نے ابلیس کی پیروی کی۔ وہ لوگ جو جھوٹے نبی کی پیروی کرتے ہیں وہ ہلاک کیے جائیں گے، اور جو مسیح کے منتظر ہیں کہ وہ آ کر ان کو بچائے، تو مسیح آ کر انہیں بچائے گا۔ مسیح کی صلیب سے لوگ دو فریقین میں تقسیم ہوئے، جو بچے اور جو نہیں بچے۔ جی ہاں، مجھے 20ویں آیت پر اپنی رائے دیجیے۔ اور خداوند فرماتا ہے سیون میں اور ان کے پاس جو یعقوب میں خطا کاری سے باز آتے ہیں ایک فدیہ دینے والا آئے گا، کیونکہ ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میری روح جو تجھ پر ہے اور میری باتیں جو میں نے تیرے منہ میں ڈالی ہیں، تیرے منہ سے اور تیری نسل کی نسل کے منہ سے اب سے لے کر اب تک جاتی نہ رہیں گی۔ اس پر اپنی رائے دیں۔ اور خدا فرماتا ہے کہ سیون میں اور ان کے پاس جو یعقوب میں خطا کاری سے باز آتے ہیں، اس سے پرانے عہد نامے کے احبار کے 25ویں باب کا خیال آتا ہے۔ جی، یہ یوبلی ہو جو ہر 50 سال میں آتا تھا، یہ ان کے لیے یوبلی تھا۔ جن کو نجات نہ ملتی وہ اس کا انتظار کرتے تھے، پر نجات دہندہ آیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا، موقع گوا دیا۔ دراصل وہ لوگ اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اور وہ اس لائق بھی نہیں کہ خود کو بچا سکیں۔ اور میں کہوں گا کہ جن کو نجات دہندہ نہ ملا، ان کا ہاتھ خود کو بچانے کے لیے بہت ہی چھوٹا تھا، اور وہ یوبلی سال کا انتظار کریں گے۔ اور یہ یوبلی سال تب آئے گا جب مسیح کفارے کے دن پر ظاہر ہوگا، اور پھر اس دن خیموں کی عید ہوگی اور یہ یوبلی کے سال کا آغاز ہوگا۔ اور میں کہوں گا کہ وہ توبہ کر کے لوٹ آئیں گے، اور صرف وہ لوٹ نہیں آئیں گے بلکہ وہ آتے ہوئے بہت زیادہ روئیں گے، جیسے چٹانوں پر لہروں اور ہواؤں کی آواز ہو، اور مسیح آ کر ان سب کو بچائے گا جو توبہ کر کے لوٹیں گے۔ وہ مستقبل جی میں ہاں، لوٹ آئیں گے۔ بالکل۔ شکریہ بھائی خدا یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ ہم نے سیکھا کہ اس باب میں لوگوں کے گناہ اور اس کے اقرار پر بات ہوئی۔ خداوند ان کو بچائے گا، پر میں جاننا چاہتا ہوں کہ 59ویں باب میں خدا کے ہاتھ اور انسان کے ہاتھ میں کیا فرق ہے؟ خداون کا ہاتھ ہمیشہ نجات بخشتا ہے، لیکن انسان کے ہاتھ خون سے اور اس کی انگلیاں بدکاری سے آلودہ ہیں۔ انسان کے ہاتھ سے یہی نکلتا ہے، خدا کا ہاتھ نجات بخشتا ہے۔ خداوند ہمیں بچانا چاہتا ہے، پر انسان کی بدکاری اس جی، میں بالکل رکاوٹ صحیح ڈالتی کہا۔ ہے۔ بھائی یوسف، صحیح۔ ٹھیک ہے جی، اب پہلی آیت سے آپ نجات کے متعلق بتائیں، پھر 11ویں آیت سے 16ویں آیت میں موجود 3 حالات کے بارے میں بتائیں۔ پہلی آیت میں خداون بچا سکتا ہے، پر انسان کی بدکاری کے سبب سے روکا، اور 11ویں آیت میں بھی خداون نے اسی وجہ سے ان کو نہ بچایا، لیکن 16ویں آیت میں اس نے اپنے لوگوں کو بچا لیا۔ مستقبل میں ان کے توبہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں خدا کا ان کو اقرار بچائے گا۔ اور توبہ کرنے کے بعد یعنی وہ بچا سکتا تھا پر اس نے نہ بچایا، پر وہ بچا سکتا وہ ہے۔ بچائے گا۔ 16ویں آیت میں شفایت کرنے والے کے معنی بتائیں۔ اور اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں، اور تعجب کیا کہ کوئی شفایت کرنے والا نہیں۔ شفایت کرنے والا کون ہے؟ یہ خداوند کے علاوہ کوئی اور کیوں نہیں؟ دراصل بائبل مقدس فرماتی ہے کہ شفایت کرنے والا مسیح ہے۔ باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اس لیے شفایت کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو خدا کے برابر ہو، اور یسوع مسیح کے سوا اور کوئی نہیں، واحد وہی ہے۔ اپنے کفارے کے کام میں اور خدا تک کفارے رسائی کے کے کام میں لیے خدا تک بھی پہنچنے میں وہی مددگار ہے۔ صحیح جی بھائی یوسف، ٹھیک ہے جی۔ میرا آخری سوال 20ویں آیت سے متعلق ہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ سیون میں اور ان کے پاس جو یعقوب میں خطا کاری سے باز آتے ہیں ایک فدیہ دینے والا آئے گا۔ ان الفاظ کے معنی بتائیں۔ احبار 25ویں باب میں یوبلی کی بات ہوئی۔ اس دن لوگ توبہ کر کے واپس لوٹ سکتے ہیں، انہیں نجات دہندہ کا انتظار ہے، کیونکہ وہ خود کو بچا نہیں سکتے۔ یہ بھی توبہ کے لیے ایک دن ہے، خدا ان کے دن پر وہ ان کے پاس آیا آئے پر گا۔ انہوں نے انکار کیا۔ اس کو رد کیا، لیکن وہ پھر آ کر بڑی مصیبت کے بعد ان کو پچھتاوے اور ان کو قبول کرے گا۔ ایک بڑی مصیبت کے بعد
जी, बड़ी मुसीबत के आखिर जी। में कफारे की बिल्कुल ईद सही। के दिन। भाई यूसुफ। देखिए, मैं कहूँगा ये यूबली दिन नहीं बल्कि साल है। 63वें बाब में इसकी बात हुई है और 63:4 में लिखा है कि मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा है। सही। सो युबली का साल लोगों के लिए कफारे के दिन शुरू होगा। उस दिन वो खुद पर मुलामत करेंगे, अपने गुनाहों पर अफसोस करेंगे, वो बड़ी मुसीबत के आखिर में मसीह को कबूल करेंगे। ठीक बिल्कुल कहा? जी। आप सबका शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, खुदा आपका आपको भी बरकत शुक्रिया। दे। अजीज नाजरीन, मसीह को कबूल करें तो आप खुदा की नजर में मकबूल होंगे। मसीह में रास्तबाज ठहरें। आने वाली किस्त में फिर मिलेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।